بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس ویڈیو میں ناقابل فراموش کہانیاں جو کہ سنڈے میگزین کو آئی تھیں، جو کہ سنڈے میگزین میں آئی تھی 5 مارچ 2023 کو، اس میں سے ایک اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر۔ اس اسٹوری کا نام ہے غلط کر کے بھی خوش ہوں۔ تو چلیں جی، پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ 19 ستمبر 2022 کو جماعت نہم کے رزلٹ کا اعلان ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 500 میں سے 488 نمبر حاصل کر کے ضلع چنیوٹ کے تمام سرکاری اسکولوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ لیکن رزلٹ کے آتے ہی ایسا دھچکا لگا کہ میں اپنے نمبرز کی خوشی بھی بھول گیا۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ میں جس سرکاری اسکول میں زیر تعلیم ہوں، وہاں انتظامیہ کی عدم توجہ کی باعث واش رومز اور پینے کے صاف پانی کا انتظام انتہائی ناقص ہے۔ میں اور میرے دوست کئی بار اس بد انتظامی کی شکایت متعلقہ انچارج اور اسکول انتظامیہ سے کر چکے تھے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ گرمیوں کے آخری دن تھے کہ میں ایک دن پانی پینے گیا تو دیکھا گندے اور زنگ آلود کولر میں سے انتہائی آلودہ پانی آ رہا تھا اور گلاس بھی غائب تھا۔ میں شکایت لے کر سیدھا پرنسپل صاحب کے پاس پہنچا، لیکن انہوں نے میری پوری بات سنے بغیر ہی مجھے دھتکار کر آفس سے باہر نکال دیا۔ مجھے کافی غصہ آیا۔ پھر جب میں کلاس روم میں گیا تو اس بات کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا۔ دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی افسر اسکول کا وزٹ کرنے آئے تو اسے یہ ساری صورتحال بتانی چاہیے۔ جواباً میں نے کہا اگر ہم خود ہی کسی افسر کے پاس جا کر شکایت کر دیں تو کیسا رہے گا؟ سب نے میرے آئیڈیا سے اتفاق کیا۔ میں نے جیسے ہی یہ بات کہی، میرے سارے دوستوں نے میرے ساتھ مل کے ڈی سی آفس جا کے شکایت درج کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم 5 دوست، یعنی میں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے محمد ذوالقرنین، حافظ محمد احمد، نفیس الحسن شاہ، مشاہد حسن شاہ اور علی زین نے صلاح مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ آج ہی چھٹی کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس جا کر ڈی سی صاحب سے اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ چھٹی کے وقت ایک اور دوست محمد صالح بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ اس طرح ہم 6 دوست مل کے ڈی سی آفس پہنچ گئے۔ ڈی سی صاحب کے آفس کے باہر ایک ملازم ہاتھ میں ایک فہرست لیے باری باری باہر بیٹھے لوگوں کو اندر بلا رہا تھا۔ ہم نے اسے جا کر کہا کہ ڈی سی صاحب سے کہیں کہ کچھ طلبہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بولا ڈی سی صاحب مصروف آدمی ہیں، میں اس طرح جا کے انہیں نہیں بتا سکتا۔ آپ ساتھ والے کمرے میں جو آفیسر بیٹھا ہے اس سے مل لیں، مگر ہم بضد رہے کہ ہمیں ڈی سی صاحب ہی سے ملنا ہے۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکلا اور ہمیں اس طرح کھڑے دیکھ کر نہایت سختی سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے بے ساختہ کہا، اسکول کے مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو کیا اب اسکولس کے مسائل یہاں حل کیے جائیں گے؟ آفیسر نے بڑی سختی سے پوچھا۔ تو ہم خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ سوچ کر اس آفیسر نے کہا، چلیں میرے کمرے میں بیٹھیں، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے چل دیے اور جا کر اس کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں اور حافظ محمد احمد اس کے روبرو بیٹھے اور باقی دوست اطراف میں۔ اس نے پہلے ہم سے ہمارے اسکول کا نام پوچھا، ہم نے بتایا تو اسے نوٹ پیڈ پر لکھ لیا۔ پھر میں نے اسکول کے واش روم کی صفائی اور آلودہ پانی سے متعلق ساری داستان بیان کر دی۔ آفیسر نے فوراً سی ای او ایجوکیشن کو کال کی اور کہا، ہر مہینے جو اسکول چیک کیے جاتے ہیں، کیا وہاں کی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں دیکھا جاتا؟ آفیسر نے فون پر اور بھی کافی جلی کٹی باتیں سنائیں اور پھر ہمیں اطمینان دلایا کہ اگر 2 دنوں میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ دوبارہ آ کر مجھ سے مل لیں۔ آفیسر کی اتنی بات پر ہمارے سینے چوڑے ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے کسی پہاڑ کی چوٹی سر کر لی ہے۔ فخر سے سر اونچے کیے ہم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اگلے دن میں صبح 7:20 پر اسکول داخل ہوا تو دیکھا پرنسپل صاحب خود ملازمین کے ساتھ مل کر لوٹے لیے واش روم کی صفائی کر رہے ہیں۔ ہائے بیچارے! اساتذہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کچھ بچے مل کر ڈی سی آفس شکایت کرنے گئے تھے
لیکن وہ بچے کون ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ باقی طلبہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے کسی کو اسکول کا خیال تو آیا۔ بچے ان شکایت لگانے والے بچوں کو دعا دے رہے تھے۔ خیر پھر سوموار کا دن آیا، رزلٹ اناؤنس ہوا تو کیمسٹری کے مضمون میں میرے اور چند اور طلبہ کو چھوڑ کے تقریباً 40 طلبہ فیل تھے۔ کیمسٹری کے ٹیچر ایک اور ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر رزلٹ پر بات چیت کر رہے تھے اور کلاس نے شور مچا کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ کیمسٹری کے ٹیچر کو اچانک غصہ آیا اور وہ چیخنے لگے کہ بدتمیز، ایک تو فیل ہوئے اور اوپر سے شور بھی مچا رہے ہو، خاموش ہو جاؤ بدتمیز کہیں کے۔ مجھے لگتا ہے تم میں سے ہی کوئی بیہودہ ڈی سی آفس شکایت لگانے گیا تھا۔ سچ بتاؤ کون گیا تھا؟ ساری کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ دوبارہ زوردار انداز میں دھاڑے تو ہمارا دوست علی زین ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے سب کچھ بتا دیا کہ یہ سارے جو فرنٹ لائن میں بیٹھے ہیں، 4 یہ اور 5واں جماعت نہم کا ایک طالب علم، ہم سب مل کے ڈی سی آفس گئے تھے۔ ہمارا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، سب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سب کو میری اچھی پوزیشن تو جیسے بھول ہی گئی۔ ہم سب مجرموں کی طرح اسٹاف روم میں پیش ہوئے اور تمام اساتذہ نے یک بارگی ہم سب کی لعنت ملامت شروع کر دی۔ لیکن پھر میں نے ہی ہمت کی اور تمام اساتذہ کے سامنے نام لے کر ان سے پوچھا کہ کیا ہم نے آپ سے ان اہم مسائل کا ذکر نہیں کیا تھا؟ اساتذہ نے کہا اگرچہ ذکر کیا تھا، لیکن اس شکایت سے سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اسکول کی سخت بدنامی ہوئی ہے۔ خیر خاصی عزت افزائی کے بعد ہم لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر عین رزلٹ والے روز سارے اسکول میں ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ لو بھائی، اگلے دن میں اپنے اچھے نمبرز کی خوشی میں مٹھائی لایا تو اساتذہ نے وہ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں مٹھائی کا ڈبہ واپس گھر لے گیا اور اپنے والد صاحب کو جو خود بھی گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے بھی سرزنش ہی کی کہ تم لوگوں کو آخر اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طالب علم کے لیے اس طرح اساتذہ اور پرنسپل کو بائی پاس کر کے جانا قطعاً مناسب عمل نہیں۔ بہرحال پھر والد صاحب ہی نے اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ سے بات چیت کر کے معاملہ رفع دفع کروایا اور بعد ازاں ان کی کوششوں ہی کی وجہ سے میں دوبارہ اساتذہ کی نظروں میں اپنا مقام بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب میں 10 جماعت میں زیر تعلیم ہوں۔ اگرچہ اپنے اس روز کے تھرل کے بعد ہم سب نے آئندہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگا لیے ہیں کہ اب بنا سوچے جوانی کے جوش میں کبھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن سچ بتاؤں تو میرے لیے زندگی کا بہت بڑا اور عمر بھر یاد رہنے والا سبق ہے کہ اگر انسان ہمت اور کوشش کرے تو اپنا حق حاصل کرنا کوئی ایسا بھی مشکل کام نہیں۔ جب 9ویں جماعت کے چھوٹے بچے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے کئی بڑوں کو ان کے غیر ذمہ دارانہ عمل کا احساس دلا سکتے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں جو صاحب اختیار بھی ہیں۔ اور ازحد خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے احتجاج اور شکایت کے نتیجے میں اب اسکول کی صفائی ستھرائی پر مستقل خصوصی توجہ دی جانے لگی ہے۔ محمد ذوالقرنین، محلہ گرین ٹاؤن، عقب اسلامیہ کالج، تحصیل و ضلع چنیوٹ۔ جی یہ تھے رائٹر محمد ذوالقرنین جنہوں نے کہانی لکھی تھی۔ اب دوسری کہانی پڑھتے ہیں جن کے رائٹر ہیں عبد الرحمن، وارڈ نمبر 17، محلہ فیض آباد، لیا۔ اچھا جی، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم 4 بھائی اور ایک بہن تھے۔ والد صاحب ہماری تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جب بڑے بھائی کی عمر قریباً 20 برس ہوئی تو اس نے اکثر رات کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ والد صاحب اتنی رات گئے گھر آنے کی وجہ پوچھتے تو جھٹ جواب دیتا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن حسب معمول بھائی رات کو دیر سے گھر لوٹا تو والد صاحب نے کہا کہ ہم تمہارے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے انہیں ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر والد صاحب نے ایک نہ مانی اور کہا چلو ابھی مجھے اپنے دوستوں سے ملواؤ۔ آخرکار بڑا بھائی والد صاحب کو ساتھ لے کر رات تقریباً 8 بجے اپنے ایک دوست کے گھر جا پہنچا۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ ملا۔ بار بار کھٹکھٹانے پر بالکونی سے ایک بزرگ نے جھانکا جو بڑے بھائی کے دوست کے والد صاحب تھے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو بھائی نے کہا اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا بیٹا وہ ابھی سو رہا ہے۔
آپ اس وقت اس سے نہیں مل سکتے، صبح آنا۔ اس پر بڑے بھائی شرمندہ ہو گئے تو والد صاحب نے کہا چلو آؤ بیٹا، اب میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں جو قریبی گاؤں میں رہتا ہے۔ اور پھر والد صاحب اور بڑے بھائی والد صاحب اور بڑے بھائی والد کے دوست سے ملنے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان سے ذرا پہلے والد صاحب اور بھائی دوسرے گاؤں میں والد صاحب کے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ والد صاحب نے بھی جا کے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ والد صاحب نے ایک بار پھر زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر اپنا نام بتایا کہ میں فلاں آپ کا دوست ملنے آیا ہوں، مگر دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ اب بڑے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن پھر اسی لمحے ان کو دور سے لاٹھی کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک بوڑھا شخص دروازے سے باہر آیا اور آگے بڑھ کر والد صاحب کو بھینچ کے گلے لگا لیا، پھر بولا بہت معذرت، دروازہ کھولنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ آج ایک طویل عرصے بعد تم نے اس طرح میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ تم یقیناً کسی پریشانی میں ہو اور تمہیں کوئی حاجت اس طرح میرے دروازے تک لے آئی ہے، تو میں نے فوراً کچھ پیسے اکٹھے کیے پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید تمہیں کوئی اور مدد درکار ہو، تو اسی لیے دروازے تک آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ یہ سب سن کر بھائی کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ والد صاحب ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ دوست وہ نہیں جو رت جگے میں تمہارا ساتھ دے، بلکہ دوست وہ ہے جو ایک آواز پر دوستی کا حق نبھانے چلا ہے، کیونکہ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ والد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ مجھے کوئی حاجت تمہارے پاس نہیں کھینچ لائی، بلکہ میں ایک عملی سبق کے لیے اپنی اولاد کو اس دروازے تک لایا ہوں۔ مجھے بس اپنے بیٹے کو یہ بتانا تھا کہ اچھا دوست کیسا ہوتا ہے، اور یہ کہ دوستوں کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہو، کیونکہ انسان کے دوست ہی اس کا اصل تعارف ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بڑے بھائی نے اپنے ایسے تمام دوستوں کو چھوڑ دیا جو محض ان کا وقت برباد کر رہے تھے، اور اس دن کے بعد اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بڑے افسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بہرحال ہمارے والد صاحب نے ایک چھوٹے سے عملی سبق کے ذریعے ہمیں وہ کچھ سمجھا دیا جو ہم شاید کبھی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے بھی نہ سیکھ پاتے۔ بہت اچھی کہانی تھی، اور یہ سٹوری لکھی ہے ناقابل فراموش کے لیے عبدالرحمن، وارڈ نمبر 17، محلہ فیض آباد، لیا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو معذرت، پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور اگر اور میرے ویورز جنہوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔